بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم خلیفہ ہارون الرشید اور ایک اللہ کے ولی کا ذکر کریں گے، جس میں اللہ کے ولی نے کس طرح اللہ پاک کی سفارش سے ہارون الرشید کی جیل سے رہائی پائی۔ ہارون الرشید کی پولیس نے ہارون الرشید کو بتایا کہ انہوں نے 10 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ہے اور آپ ان کے متعلق کیا آرڈر جاری فرماتے ہیں۔ تو خلیفہ نے آرڈر جاری کیا کہ ان 10 ڈاکوؤں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ کچھ سپاہی ان کو لے کر خلیفہ کے پاس آ ہی رہے تھے تو ان میں سے ایک ڈاکو نے دھوکہ کیا اور رستے میں سے بھاگ گیا۔ اب سپاہیوں کو بڑا دکھ ہوا کہ اگر ہم ان 9 ڈاکوؤں کو خلیفہ کے پاس لے کر جاتے ہیں تو خلیفہ کہے گا کہ تم نے ایک ڈاکو سے مال لے کر اسے چھوڑ دیا ہے، اور اس طرح خلیفہ ہمیں سزا دے گا۔ چنانچہ سب سپاہیوں نے فیصلہ کیا کہ رستے میں سے کسی بندے کو اٹھا کر ان ڈاکوؤں میں شامل کر لیتے ہیں، اور اس طرح ہم سزا سے بچ جائیں گے۔ اور اتفاق سے حاجیوں کا ایک گروہ جا رہا تھا۔ سپاہیوں نے کیا کیا، ان حاجیوں میں سے ایک حاجی کو پکڑ لیا اور ان 9 ڈاکوؤں میں شامل کر لیا۔ جب وہ خلیفہ کے پاس پہنچے تو اس نے قید خانے میں بند کرنے کا حکم دے دیا، اور ایک عرصہ تک وہ 10 کے 10 اس قید خانے میں رہے۔ پھر داروغہ جیل نے ان قیدیوں سے کہا کہ تم کے عزیز و اکارم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو خلیفہ کے پاس تمہاری سفارش کرے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ تو ان 9 ڈاکوؤں نے سب اپنے عزیزوں کو خلیفہ کے پاس بھیجا، لیکن اس ایک حاجی قیدی کے پاس کوئی سفارشی نہ تھا۔ اور اس طرح ان 9 ڈاکوؤں نے 10 ہزار درہم دے کر خلیفہ ہارون الرشید کو بطور جرمانہ جمع کیے، اور اس طرح سب قیدیوں کو رہا کر دیا گیا سوائے اس حاجی قیدی کے، وہ اسی قید خانے میں رہا۔ ایک دن داروغہ جیل نے اس سے پوچھا کہ تیرا کوئی سفارشی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو قیدی نے داروغہ سے کہا کہ اگر میں خط لکھوں تو کیا تو اسے خلیفہ تک پہنچا دے گا؟ داروغہ جیل نے کہا ہاں میں پہنچا دوں گا۔ اور اس طرح اس حاجی قیدی نے ایک قلم اور ایک دوات منگوائی اور کچھ کاغذ پر لکھنا شروع کر دیا۔ اور کیا لکھتا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بندہ ذلیل کی طرف سے رب جلیل کی طرف، مخلوق کے گناہ اور جرم میں تیرے بندے سفارشی ہیں۔ انہوں نے خلیفہ کے سامنے ان کی سفارش کی اور خلیفہ نے ان کو رہا کر دیا، اور میں جیل میں اکیلا باقی رہ گیا ہوں۔ اے میرے رب، تو میرا گواہ اور تو ہی سفارشی ہے، اور میں وہ بندہ ہوں جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور بے گناہ ہی جیل میں قیدی بنا ہوا ہوں۔ داروغہ جیل نے کہا میں اس خط کو خلیفہ تک پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا، تم بتا دو کہ میں اس کو کس طرح پہنچا دوں۔ قیدی نے کہا تم اس کو جیل کی چھت پر رکھ دو۔ جب اس نے خط چھت پر رکھا تو خط ہوا میں اڑتا ہوا تیر کی طرح آسمان کی طرف چلا گیا۔ اسی رات ہارون الرشید نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اترے اور اس کو پکڑ کر ہوا میں بلند کیا، اور خلیفہ سے کہا اے ہارون الرشید، لوگوں نے 9 قیدیوں کی سفارش کی تو تم نے ان کو رہا کر دیا۔ اب اللہ رب العزت ایک قیدی کی سفارش کرتا ہے اور اسے فوراً رہا کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ خلیفہ خوف زدہ ہو کر خواب سے بیدار ہوا، اور اس نے داروغہ جیل کو بلوایا اور پوچھا کہ تیرے پاس قید خانے میں کون ہے؟ تو اس نے خلیفہ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ خلیفہ نے کہا فوراً اس کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب داروغہ نے اس کو حاضر کیا تو خلیفہ نے اس کے سامنے حلوہ پیش کیا اور اس کے منہ میں خود لقمے ڈالنے لگا، حتیٰ کہ وہ خوش ہو گیا۔ تو خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو حمام میں لے جاؤ، اور اس قیدی کے لیے چمکدار اور قیمتی خلط کا بھی حکم دیا، اور 70 سواریاں، 70 غلام اور لونڈیاں پیش کی، اور منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ جو شخص مخلوق کی سفارش چاہتا ہو
اسے 10,000 درہم دیتا ہے، تب جا کے رہائی پاتا ہے، اور جو بندہ رب العزت کے ذریعے سفارش کرواتا ہے اس کے لیے ہارون الرشید کی طرف سے یہ انعام ہے۔ اور اسی طرح پھر اس قیدی کو بارہا کر دیا گیا۔